السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زین کے ساتھ آج کی دلچسپ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر بات کریں تو بھارت کی ایک اور بڑی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دی ہے۔ وہ کیا ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہا تھا وہ آپ کو بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں۔ جبکہ اسرائیل نے تہران پر کئی جگہوں پر میزائل کے ذریعے دھماکے کیے ہیں، جبکہ ایران نے جواب میں مقبوضہ بیت المقدس شہر پر 10 دھماکے کیے ہیں، جس سے اسرائیل گونج اٹھا ہے۔ جبکہ امریکی افواج کا ایران کے شہر اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بمبوں سے بڑا حملہ کیا گیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی تباہی اس سے مچی ہے اپنے اس ویلاگ میں۔ جبکہ ایران نے اسرائیل کا مہنگا اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ $30 ملین کا ڈرون مار گرایا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں کینسر کے مریضوں کے لیے تیار کی جانے والی دوا ساز فیکٹری پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سمیت اب تک 250 سے زائد سینئر افسران شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں کہ وہ کون کون تھے۔ جبکہ ٹرمپ کے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو تباہ کرنے کی بڑی دھمکی دے دی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا اور صاف بنانے والے پلانٹس پر حملوں سے عرب خلیجی ممالک کے شہر خالی ہونے کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں میزائل، گولہ بارود اور جوہری ہتھیاروں سے بھی بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ آن پہنچا ہے۔ یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اپنے اس ویلاگ میں۔ جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ سب سے پہلے اب بات کروں گا اپنی پہلی سٹوری پر کہ بھارت کی ایک اور بڑی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دی ہے۔ پاکستان کے حساس اداروں نے بھارت کی فالس فلیگ پلاننگ بے نقاب کرتے ہوئے بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن کو ڈی کوڈ کر دیا ہے۔ میرے پاس جو معلومات ہیں اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اور یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ قیدی ہیں جناب ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ معمولی مقدمات میں بھارت کی جیلوں میں قید ہیں۔ ان میں سے زیادہ قیدی وہ ہیں جو ماہی گیر غلطی سے بھارتی حدود میں ان کی کشتیاں مچھلیاں پکڑتے ہوئے داخل ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ زرعی رقبہ جو کہ سردی علاقوں کے ساتھ لگتا ہے۔ بھارت ان قیدیوں کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی گھرونی سازش کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اور پھر پاکستان پر اس کا الزام لگانا چاہتا تھا، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI بشمول انہوں نے بھارت کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے بیچ چوراہے میں بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ یہ بھارت بدبخت پھر ایک گھرونا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، جس طرح اس نے گزشتہ سال مئی میں کھیلا تھا، اور پھر پاکستان پر چل دوڑنے کی کوشش میں اس کو منہ کی کھانی پڑی اور بدترین شکست کا اسے سامنا ہوا۔ اپنا بھاری جنگی نقصان کروا کر پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوا۔ لیکن پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جو پذیرائی ملی اور وہ آج تک الحمدللہ مل رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی تعریفوں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور پاکستان کو اس مارکے نے جو ہے وہ واضح عزت مقام دلوایا، اور بھارت اپنا سیاہ اور داغدار چہرہ اب تک صاف نہیں کر پا رہا۔ جبکہ بھارت کے 7 مہنگے اور جدید ترین جنگی طیارے، جدید دفاعی نظام، جدید ڈرونز، متعدد فوجی چونکیاں اور درجنوں فوجی مروانے کے بعد بھی پھر دوبارہ یہ سوچ رہا ہے کہ آ جاؤ پھر میں کہتا ہوں بھارت اس سے بھی زیادہ ہزیمت اور ذلیل و خواری، رسوائی، شکست فاش اٹھانا پڑے گی انشاءاللہ تمہیں۔ اب اس نے جو منصوبہ بندی کر رکھی ہے اس کے مطابق یہ پاکستانی قیدیوں کو مقبوضہ کشمیر کے سردی علاقوں میں لے کر ان قیدیوں کے ذریعے سردی علاقے میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی قیدیوں کو استعمال کر کے بھارت بڑی کارروائی کا الزام پاکستان پر لگانا چاہتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان پر سردی کشیدگی شروع کرنا چاہتا ہے جناب محترم ویورز، جس کا مقصد پاکستان کی فوج کو مشرقی سرحد پر انگیز کرنا ہے۔ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھارا پاکستان اس وقت، جو کہ الحمدللہ یورپین کنٹریز کیا ہو جائے، امریکہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہے ہی ہے، جس میں کہ امریکہ اور ایران
کی جو جنگ ہے اس میں جو مسالتی کردار ادا کر رہا ہے، جو ہمارے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار چوٹ لگنے کے باوجود جو ہے وہ چائنا میں موجود ہے، اور وہاں پر جو چائنا کے وزیر خارجہ ہیں ان سے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی اور مسالت کا جو کردار ادا کر رہا ہے پاکستان، اس سے متعلق بہت اہم میٹنگ ہے، جبکہ یہاں پر جو 4 ملکی اسلام آباد میں 4 ملکوں کے سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور پاکستان کی وزیر خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی ہے، جو ان کی بیٹھک ہوئی ہے اہم، اس کو باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کے معاملے میں، اپنی تعریف کے معاملے میں جو ہے وہ دوسرے کی تعریف کرنی ہو تو بڑی کنجوسی برتتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہو جائے عاصم منیر، شہباز شریف ہو جائے وزیر اعظم، ان کی تعریفیں جو ہے وہ کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، اور کیوں نہ کرے، چونکہ ظاہری سی بات ہے وہ تعریف والے انہوں نے کام بھی کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں کھٹکے گا بھارت کو؟ اب وہ جان بوجھ کر پاکستان کی توجہ یا دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ حرکت کرنا چاہتا تھا، جو کہ بیچ چرائے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں اسرائیل امریکہ ایران جنگ کی، تو اسرائیل نے تہران پر کئی جگہوں پر میزائل کے ذریعے دھماکے کیے ہیں، جبکہ ایران نے جواب میں مقبوضہ بیت المقدس شہر پر 10 دھماکے کیے ہیں، جس سے اسرائیل گونج اٹھا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی حکام کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے شہر اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بمبوں سے بڑے اسلحہ گودام کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے شہر اصفہان میں ایک بڑے اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ نے اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے وسطی اسرائیل علاقوں پر میزائلوں سے حملہ کرتے ہوئے $30 ملین کا ڈرون مار گرایا ہے۔ جناب، اور میڈیا کے مطابق میزائل کے ملبے گرنے سے متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور آگ لگ گئی ہے، جبکہ ایمبولینس سروس کے مطابق تباہ شدہ میزائل کا ملبہ تل ابیب کے قریبی ٹاؤن پر گرا، جس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے اصفہان کے قریب MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا ہے، اور میڈیا کے مطابق MQ-9 ریپر ڈرون نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی مالیت تقریباً $30 ملین بتائی جاتی ہے، جبکہ مجموعی طور پر ایران نے اسرائیل کے اس جنگ میں اب تک 146 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ جناب محترم ویورز، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے سے وسطی اسرائیل میں 11 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور گش دان کے علاقے میں 6 اور بنی بروک میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ ایران کے مختلف شہروں میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، جس میں آج بھی 31 مارچ کو تہران میں متعدد دھماکے سنے گئے، جس سے کچھ علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی تھی۔ بعد ازاں ایرانی میڈیا کے مطابق مشرقی تہران میں بجلی کی فراہمی بحال ہو گئی ہے۔ تہران میں متعدد دھماکوں کے بعد کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی تھی۔ اچھا، میں بات کروں گا اس پر کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں کینسر کے مریضوں کے لیے تیار کی جانے والی دوا ساز فیکٹری پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل حملوں میں کینسر کی ادویات کی فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملے میں کینسر کی دوا ساز فیکٹری کے علاوہ قشم شہر میں ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے اس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سمیت 250 سے زائد سینئر افسران کو شہید کر دیا، لیکن یہ دعویٰ امریکی اخبار کا ہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی فوجی حکام نے ایران پر حملوں کے اہداف تقسیم کیے۔ ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا کام اسرائیل پر چھوڑا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور 250 سے زائد سینئر افسران کو شہید کیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ہی اسرائیل نے جاسوسی، سائبر حملے اور AI پلیٹ فارم کو استعمال کیا، جبکہ جدید AI پلیٹ فارم اسرائیلی انٹیلیجنس کے صرف محدود اہلکاروں کو دستیاب ہیں۔ ایران کا اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا نظام خود اسی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اگر بات کریں تو ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد متبادل رہنماؤں نے مقامات تبدیل بھی کیے ہیں، جس سے اہداف کا حصول مشکل ضرور ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جناب تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اے بھائی جان، صبح دوپہر شام جیسا دعائیاں کھانے ہوتے ہیں، بیان باندھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے
ڈی سیلینیشن پلانٹس تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی سخت دھمکیوں کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ ایران کے مختلف شہری انفراسٹرکچر بشمول تمام ڈی سیلینیشن پلانٹس کو تباہ کر دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہوتا ہے اصل میں یہ سمندر سے جو پانی ہوتا ہے اس کو یہ صاف کیا جاتا ہے، فلٹریشن کیا جاتا ہے، اس کو آر او فلٹریشن پلانٹ کے بعد جو ہے وہ پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کام میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جو عرب خلیجی ممالک ہیں تقریباً کچھ ممالک 90%، کچھ ممالک 60%، کچھ ممالک 70%، یعنی کہ ان کا گزر بسر ہی اس پانی سے ہوتا ہے، جس کو بدبختی سے جو ہے وہ امریکہ نے یا اسرائیل نے، خاص طور پر اسرائیل جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ جو دوسری جانب امریکی صدر کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جنگی جرائم اسرائیل نہ کرے، اور یہ جو ذخائر ہیں، عوامی ذخائر ہیں جیسے تیل ہے، گیس ہے اور پانی کے پلانٹس ہیں، اس پر جو ہے وہ حملے نہ کریں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے لاکھوں افراد کے پانی کے ذرائع خطرے میں پڑ سکتے ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکی صدر اس سے قبل بھی ایران کو توانائی اور بجلی کی تنصیبات پر ممکنہ حملوں کے حوالے سے خبردار کرتے رہے ہیں، تاہم پیر کے روز انہوں نے پانی کی فراہمی کے مراکز کو بھی ممکنہ اہداف کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک نئی اور زیادہ معقول قیادت کے ساتھ ایران میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے اور اس بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار بھی کیا ہے، دھمکی بھی دے دی ہے، اگر جلد کوئی معاہدہ نہ ہوا اور آپ نے ہرمز فوری طور پر کھولی نہ گئی تو امریکہ ایران میں اپنی موجودگی کا احترام کرتے ہوئے اس کے بجلی گھروں، تیل کے کنووں، خارج جزیرے اور ممکنہ طور پر ڈی سیلینیشن سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے والے پلانٹس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ جبکہ مشرق وسطیٰ میں ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملوں سے خلیجی شہر خالی ہونے کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جناب محترم ویورز، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگی صورتحال ایک نئے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ فوجی، فضائی اڈوں اور جوہری تنصیبات کے بعد اب پانی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو خلیجی ممالک کے بڑے شہر چند ہی دنوں میں پانی کے شدید بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے قشم جزیرے پر ایک ایرانی پلانٹ پر فضائی حملہ کیا جو 30 دیہاتوں کو پانی فراہم کرتا تھا۔ بعد ازاں گزشتہ ہفتے کے آخر میں بحرین نے ایران پر ایک اہم ڈی سیلینیشن پلانٹ پر ڈرون حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی جارحیت نے اندھا دھند شہری اہداف پر بمباری کی جس سے 8 مارچ کو ایک پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ اگرچہ فی الحال پانی کی فراہمی مستحکم ہے لیکن اس واقعے نے خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ایک امریکی حملے نے ایرانی پلانٹ کو نشانہ بنایا جس سے 30 دیہات متاثر ہوئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر خبردار کیا کہ یہ مثال امریکہ نے قائم کی ہے، ایران نے نہیں۔ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ ایک خطرناک قدم ہے جس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ خلیجی ممالک جیسے کویت اور سعودی عرب اپنے پینے کے پانی کی 90% تک فراہمی ڈی سیلینیشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس ناظر خطے کو ممکنہ نقصان تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بڑے کمپلیکس کو صرف ایک کامیاب حملے میں بھی شدید نقصان پہنچ جائے تو چند ہی دنوں میں پورے شہروں کو خالی کرانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ پانی کی معیشت کی ماہرین کے مطابق جو بھی پانی کے نظام کو نشانہ بنائے گا وہ ایسی پانی کی جنگ چھیڑ سکتا ہے جو موجودہ جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے۔ میں ویورز آپ کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کی تنصیبات کیوں اتنی اہم ہے۔ اس سے متعلق آپ کو بتاؤں تو خلیجی خطہ دنیا کے خشک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں قدرتی میٹھے پانی کے ذخائر نہایت محدود ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے ممالک اپنی زیادہ تر پینے کے پانی کی ضرورت سمندر کے پانی کو صاف کر کے پوری کرتے ہیں۔ کویت تقریباً 90% پینے کا پانی ڈی سیلینیشن کرتا ہے، عمان تقریباً 86%، سعودی عرب تقریباً 70%، متحدہ عرب امارات تقریباً 42% پانی سمندری پانی کو میٹھا کر کے حاصل کرتے ہیں۔
پورے خلیج میں 400 سے زائد ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں اور یہ خطہ دنیا کا تقریباً 40% ڈی سیلینیٹڈ پانی پیدا کرتا ہے۔ ان پلانٹس کے بغیر دبئی، کویت، سٹی ریاض یا دوحہ جیسے بڑے شہر اپنی موجودہ آبادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کچھ تھا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ نگہبان۔